ابھی ان کے گھر جا کے آرام کیا کرتے، خالہ جو تھی رشتے میں، تو گرمی، مدینے کی گرمی، آپ کو پسینہ آتا، ماتھے پہ پسینہ آتا، تو وہ روئی سے اس پسینے کو نچوڑ نچوڑ کے شیشی میں بند کر۔ ایک دن جو آقا کی آنکھ کھلی نا، پوچھا خالہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں، خوشبو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، میری بیٹیوں نے کسی شادی کی تقریب میں جانا ہو نا، بس یہی آپ کا پسینہ ان کے کپڑوں پہ لگا دیتی ہوں، یہاں سے گزرتی ہیں نا عورتیں روک روک کے پوچھتی ہیں یہ خوشبو کتھوں منگائی جی؟ ان کا پسینہ معطر ہے، عام بندے کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے۔ آج آپ نے میری گفتگو کو سنا تو میں آپ کو بشریت والا مسئلہ تو 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا دیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے، عظمت میں نہیں ہے۔ کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال، خدا دی قسم نسبتی کوئی نہیں، نسبتی کوئی نہیں۔ وہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہاں عام بندے کا چہرہ اور کہاں آمنہ کے لال کا چہرہ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ ذرا ڈوب کے سنو تو صحیح یار۔ اللہ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پے۔ نہیں تسی سمجھے، نہیں سمجھے، اساں تیرے انہاں اداواں نو ویکھ دے پے۔ اس میں جو لذت ہے نا، ان لفظوں میں جو لذت، رب کہتا ہے میں تیری اداواں، محب کہوں چلو عاشق کہہ لیتے، عاشق اداواں وکھائے تے معشوق آکھے میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں۔ اس دی جڑی لذت ہے نا کسی سڑے ہوئے عاشق کول پوچھو، اس جملے دی لذت کتنی ہے۔ وہ جو کہتا ہے میں تیریاں اداواں، اور یہاں کون کہہ رہا ہے؟ یہ تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، آپ کا یہ ادا ہم دیکھ رہے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ نرا کا معنی ہے، نرا کا، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، اتھے نرا نہیں، اتھے قد نرا۔ پتہ نہیں لوگ میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قصے، کہانیاں، وارث شاہ دی ہیر، یہ ہماری قسمت میں ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں قرآن کے سہارے سے، قرآن سے ہی بیان کرتے ہیں۔ کاریگر بہتر جانتا ہے نہ بنائی ہوئی چیز کو، اور کون جانتا ہے؟ کاریگر بہتر جانتا ہے۔ آپ کوٹ مومن جائیں، فرنیچر مارکیٹ میں جائیں، وہاں آپ صوفہ دیکھیں، بڑا رنگ برنگے صوفے ہیں، خوبصورت ہیں، دل موہ لیتے ہیں، پسند آ گیا، خرید لیا، بیٹھک میں آ کے سجایا، 6 مہینے تو بعد پوشش ادھڑی، وچوں کی نکلے ٹاکیاں، گندا فوم، گندی روئی، کاریگر سے پوشیدہ نہیں تھا، کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ جس چنیوٹ کے مستری نے میری مسجد کا ممبر بنایا نا، اس نے کہا مولوی جی چھت تو تلے سٹ دیو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جاسی، چول اپنی جا تو نہیں ہلسی۔ اب وہ جانتا تھا میں نے چول کس طرح ٹھوکی ہے۔ کاریگر بہتر جانتا ہے، لیلیانی کے لوگوں، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ بات تو میں بڑی کر گیا ہوں، پتہ نہیں تسی پہنچے نہیں یار۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اوصاف ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے نا تو جس میرے رب نے میرے نبی کو بنایا ہے نا، وہ اچھی طرح جانتا ہے میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے،
وہی صحیح سمجھ سکتا ہے. صلی اللہ ہو. یہاں نرا نہیں ہے, یہاں قد نرا. کیا ہے ایک قد دا مینا کون کرے گا؟ خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں, اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. او قد والا مزہ, قد والی لذت, قد والا حظ اس معنی میں آ جائے, لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی میں معنی کرتا ہوں, تھوڑی تھوڑی لذت آ جائے گی. اللہ کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء, میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں. اساں کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لا, خدا دی قسم میں نسبت ہی کوئی. یہ لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو بھئی اپنے اور مندے. جو نبی کو اپنے جیسا مانے اس سے بڑا کافر تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ اتنا بھی کوئی ظالم ہے کائنات میں؟ ہجرت والی رات جا رہے ہیں, دو یار ہیں, دو یار ہیں, زاد راہ ختم ہو گئی. کوئی دودھ تھا, ستو تھا, کھجوریں تھیں, ختم ہو گئی. بھوک لگی. یہ جو اگر آپ گئے مکے مدینے, نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے. یہ جو موٹر وے بنی ہے مکے سے مدینہ, یہ عین اس رستے پہ بنائی گئی ہے جس رستے پہ میرے نبی نے ہجرت فرمائی. اسی رستے سے گئے, ورنہ پہلے مدینے کا راستہ اور تھا, بدر کی طرف اور سڑک تھی. یہ عین اس جگہ پہ بنائی گئی. آپ مسفلا محلہ سے نکلیں تو آگے آپ کو شار ہجرت نظر آتی. اس کو شار ہجرت کیوں کہتے ہیں؟ اس سڑک سے نبی پاک گئے. وہ کبوتروں والے چوک سے جو دو سڑکیں ہو رہی ہیں, ایک شار ابراہیم اور ایک شار, اور کوئی آیا جے خیال ہے کہ کوئی نہیں آیا جڑے گئے ہو, من تو لگتا توڑے جو کوئی بھی نہیں گیا. ہاں نقشہ آ رہا ہے سامنے کہ نہیں؟ شار ہجرت, شار ہجرت. یہ جو مسفلا محلہ ہے نا, یہاں دار التوحید آج بنا ہوا ہے, دار التوحید. یہاں حضرت ابوبکر کا گھر تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بنی ہوئی مسجد میں نے خود 1987 میں دیکھی تھی, کہ ان کے گھر کی جگہ پہ مسجد بنائی. آپ وہاں سے تشریف لائے مروہ کی طرف سے, اپنے گھر سے مسفلے سے ہوئے, حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا اور شار ہجرت پہ چلے. زاد راہ ختم ہو گیا ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز کہ کچھ نہیں ہے. دور ایک خیمہ نظر آیا. ابو بکر وہ خیمہ ہے, خیمہ ہے تو وہاں رہتے بھی ہوں گے لوگ, جائیں ان سے کوئی چیز خرید لیں گے, یا ویسے ان سے مانگ لیتے ہیں کھانے پینے کی کوئی چیز. میرے نبی اس خیمے میں آئے, ایک بوڑھی عورت بیٹھی, اس کا نام ہے ام معبد. کیا نام ہے؟ ام معبد. مسافر ہیں, زاد راہ ختم ہو گیا ہے, کوئی چیز ہے؟ ام معبد کہتی ہیں تیرے جیسا مہمان تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے, اور آج ہی گھر میں, بولنا نہیں, توجہ نہیں کرنی کسی پاسے, اور آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. بکریاں چرانے کے لیے میرا خاوند بکریاں لے کے چلا گیا ہے, گھر میں دودھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. گھر کے اس خیمے کے کونے میں ایک مریل سی بکری, کمزور نحیف لاغر بندھی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا ماں وہ بکری ہے نا, یہ مدتوں سے سوکھ گئی, اس کے تھنوں سے ایک دودھ کا قطرہ بھی کبھی نہیں آیا. میرا خامد اسی لیے چرانے بھی نہیں لے جاتا, اس کے تھنوں سے کچھ نہیں نکلتا. میرے آقا نے فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں. اس نے کہا ضد کر رہے ہو, کہا ہے نا سوکھ گئی ہے, ضد کر رہے ہو, یہ لو برتن. میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا,
ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے۔ اگلے لفظ جو میں کہنے لگا ہوں نا، وہ لفظ سنیے، اس کی لذت لیجئے۔ میرے نبی وہ برتن لے کر اس لاغر نحیف سوکھی ہوئی بکری کے پاس آئے اور تھنوں پہ جو رحمتوں والے ہاتھ رکھے نا، دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح سامن کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ میرے نبی نے پیا، ام معبد کو پلایا، جانے لگے تو اس نے روکنے کی کوشش کی، فرمایا نہیں ہم نے جانا ہے۔ شام کے ٹائم جو اس کا خامد آیا نا، اس نے دیکھا بھئی دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں اور خیمے میں بھینی بھینی سی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا خوشبوئیں چھوڑ کے جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے تلاش کرنا ہوتا نا تو کوئی ہمیں کہتا کہ ادھر کو چلے گئے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبوئیں بتایا کرتی تھیں کہ محمد ادھر سے گزر کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون آیا تھا؟ ام معبد نے میرے نبی کا تعارف کروایا۔ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے، میں نے خطبات بندیالوی کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا، اور جتنا مجھ سے زور لگایا جا سکتا تھا نا اردو ادب کا، میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کہاں عربی اور کہاں اردو یتیم سی زبان، بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا جو مہمان آیا تھا نا اس کے ابرو ایسے تھے، ہونٹ تھے کہ گلاب کی پنکھڑیاں تھیں، مسکراتا تھا تو لگتا تھا جہان مسکرانے لگ گیا ہے، خاموش ہوتا تھا نا تو لگتا تھا کائنات خاموش ہو گئی ہے۔ وہ تعارف کرواتے 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 کہتی ہے وسیم قسیم، میں تجھے کیا بتاؤں وہ آنے والا مہمان کیسا تھا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ تو سبحان اللہ تیا کہ لیکن انہیں سمجھ نہیں، میں سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے۔ جیڈا بھی کوئی سونا ہوئے نا، جیڈا بھی سونا ہوئے، ایک دفعہ دیکھو، دو دفعہ دیکھو، تین دفعہ دیکھو، چار دفعہ دیکھو، 5 دفعہ دیکھو، 10 دفعہ دیکھو، پیچھے بندہ آدھا دفعہ کرو یار، نہیں ہوتا اس طرح۔ وہ بار بار دیکھنے سے، یہ ہم ساری رات سفر کرتے ہیں، تقریریں کر کے واپس گھر جاتے ہیں، شہروں سے گزرتے ہیں، پنڈوں سے گزرتے ہیں، پھر بازاروں کے تھڑوں پہ دیکھتے ہیں، پنڈ کے باہر دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان رات 2 بجے موبائل پر، اے راتی 2 بجے اماں نال گل کر، اے ادھر پیسن اماں نال راتی گل ہو رہی ہے 2 بجے، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر ٹہر رہے ہیں، ادھر ٹہر رہے ہیں۔ خدا دی قسمیں اے اتنے جھوٹ بول دن نہ راتی تہجد دے ٹائم اس محبوبہ کی حسن و جمال میں جو کلابے ملاتے ہیں، بس اللہ کائنات بنایا تے تین نہیں بنایا، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تیری آنکھیں ایسی ہیں، ہونٹ ایسے ہیں، رنگ ایسا ہے، قد ایسا ہے، جس تعریفیں کر 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 کے آخر میں ہو گئی شادی، مہینے کے بعد کہتے تو تے ڈین ہے، چل بھائی سارا عشق ختم۔ وہ سارا حسن و جمال جب میسر آ گیا، اب اس کو ذہن میں رکھ کے ام معبد کی بات سنیں، جتنا بھی کوئی خوبصورت ہو اسے بار بار دیکھیں نا تو دل بھر جاتا ہے۔ ام معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے خیمے میں آیا تھا نا اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ وسیم قسیم، ام معبد کہتی ہے اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر۔ ہن ساریاں گلاں من کھول کے بیان کرنیاں پوندیاں پیاں نے۔ جس طرف سے دیکھو کیا مطلب؟ لوگ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں،
مطلب ہوا کہ جتنے ہونٹ خوبصورت ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں. دوسرے نے کہا اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، رنگ بڑا خوبصورت ہے. ایک عضو کی تعریف ہوتی ہے، ایک عضو کی. آنکھیں خوبصورت ہیں، ہونٹ خوبصورت ہیں. معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے. انگلی رکھن دی جا کوئی نہیں، انگلی رکھن دی جا کوئی. تعریف کر کر کے چہرے کی، رنگت کی، ہونٹوں کی، آنکھوں کی، زلفوں کی، ابرو کی. جب سمجھتی ہے نا میں تعارف نہیں کروا سکی تو کہتی ہے سرتاج تجھے کیا بتاؤں، بس 14ویں کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں اتر آیا تھا. کہاں میں اور کہاں آمنہ کا لال. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں. میرا نبی گلیوں میں چلنے لگتا ہے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں. میرا نبی وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگتے ہیں. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. مشکیزے کے منہ پہ ہاتھ دھر دیتا ہے نا تو انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. یہ مثلیت مقام میں نہیں ہے. مقام آپ کا ساری مخلوقات سے اعلیٰ، انبیاء سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، ساری خلقت سے اعلیٰ، افضل، اولا، برتر، بالا قدر. اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ مثلیت کس میں ہے؟ اگر مرتبے میں نہیں ہے، مقام میں نہیں ہے تو کس میں ہے؟ یہ بات آپ نے سننی ہے، آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، کسی عالم نے نہیں بتائی ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مثلیت کس میں ہے؟ یہ مثلیت اس میں ہے تمہارے بھی ماں باپ، میرے بھی ماں باپ، تم بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا. تم نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا، میں نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا. تم نے بھی بکریاں چرائیں، میں نے بھی بکریاں چرائیں. تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے. تمہیں بھی پیاس لگتی ہے، مجھے بھی پیاس لگتی ہے. تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں. تم بھی بیمار ہوتے ہو، بولو بولو، تم بھی بیمار ہوتے ہو، میں بھی بیمار ہوتا ہوں. تمہارے گھر میں بھی خوشی غمی آتی ہے، میرے گھر میں بھی خوشی غمی آتی ہے. تم نے بھی شادیاں کی، میں نے بھی شادیاں کی. تمہارے بھی بچے، میرے بھی بچے. تمہارے بھی داماد، میرے بھی داماد. تمہارے بھی سسر، میرے بھی سسر. اس معنی میں ہے انما انا بشر مثلکم. اور سمجھ بھی کوئی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ بشریت کس معنی میں؟ اس معنی میں بشریت. تبھی تو نبی نمونہ بن سکتا ہے. جو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو نا، وہ میری بات کو کیچ کرو. نبی پاک نمونہ نہیں ہے امت کے لیے. اگر نوری ہوتے تو نمونہ بنتے. کیسے نمونہ بنتے؟ نوری ہوتے تو شادی نہ کرتے، شادی نہ کرتے تو لوگوں سے کہتے بیویاں نال چنگا سلوک کیتا کرو. لوگ کہتے تیری ہے کوئی نہیں نا، اے تاں تو آکھن لگا ہویا. یہ تیری ہوندی نا تین سمجھ آندی بھی کتنے آنیاں دا روپیہ ہوندا. پھر لوگ کہتے تیری ہے کون ہی نا. میرے نبی نے جب کہا نا بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو تو میرے نبی نے پہلے 11 بیویوں سے سلوک کر کے دکھایا. نمونہ ہی تب بن سکتا ہے جب وہ انسان ہو، بشر ہو. جنس آپ کی بشر ہے، ذات آپ کی کیا ہے؟ بشر ہے. حقیقت آپ کی کیا ہے؟ بشر ہے. اور صفت آپ کی نور ہے. ذات بشر، صفت اج لیانی یار جھگڑا مکا کے چلی. چلو لوگ آدھے مولوی مسئلے پیدا کر دیں تے میں اے نور بشر والا مسئلہ مکا کے ٹر. خدا دی قسم مسئلے چو مسئلہ ہی کوئی بالکل کوئی نہیں. نبی نور ہیں یا بشر؟ انا للہ. نبی نور ہیں یا بشر؟ اے مسئلے چ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اے اساں بنایا، اے اساں بنایا. کیوں بنایا؟
کاروبار چلتا ہے، ورنہ خدا دی قسم مسئلہ کوئی نہیں۔ یا نوجوانوں، یا کے ساتھ سوال وہاں ہوتا ہے جہاں تضاد ہو، دونوں چیزوں میں کیا ہو، مثلا دن ہے یا سوال ٹھیک ہے، سردی ہے یا گرمی، مرد ہے یا عورت، دھوپ ہے یا چھاؤں، سوال بنتا ہے، تضاد ہے، تضاد ہے۔ اور اگر آپ میں سے ایک بندہ مجھ سے پوچھتے ہے بندیالوی صاحب تسی عوان ہو کہ مولوی ہو، مجھ سے پوچھتے ہے عوان ہو یا مولوی ہو، بنتا سوال، بنتا سوال، کیوں عوان مولوی نہیں ہو سکتا؟ عوان جو ہوتا ہے وہ مولوی نہیں ہو سکتا۔ آپ جا رہے ہیں، ایک جوتیاں سینے والا بیٹھا ہے، آپ اس سے پوچھتے تو موچی ہے یا مسلمان ہے، بنتا سوال، بنتا سوال؟ نہیں بنتا سوال۔ کیوں؟ جو جوتیاں سینے والا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ مجھ سے پوچھے بندیالوی تو عوان ہے یا مولوی، تو میں اس سے کہوں گا قومیت کے حساب سے عوان ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں۔ موچی سے جب پوچھیں گے تو موچی ہے یا مسلمان، تو وہ کہے گا مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں، پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، میرا نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفت کے اعتبار سے نور ہے۔ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، خدا دی قسم، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بشر نور نہیں ہو سکتا؟ نور بشر کے مقابلے میں ہے اور نور اندھیرے کے مقابلے میں ہے، بشر جن کے مقابلے میں ہے۔ یہ تو پوچھا جا سکتا ہے تو بشر ہے یا جن ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے نور ہے یا اندھیرا ہے۔ نور اندھیرے کے مقابلے میں ہے میاں، بشر جن کے مقابلے میں ہے، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ میرا نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفت کے اعتبار سے کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کیوں جی؟ قرآن نور نہیں؟ تسی نہیں مانتے؟ دیوبندی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ نور۔ کیوں نہ مانے؟ اللہ خود کہتا ہے میں نے نور اتارا ہے، میں نے نور اتارا ہے، نور ہے قرآن۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے، قرآن کھول کے رکھو، روشنی ہوتی ہے؟ ہن چپ کر گئے کدیں ہوندی ہے؟ بولو پھر، ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی؟ تے پھر اس قوم نو دس نہ قرآن دے نور ہونے دا میں نہ کی، بتا نا ان کو۔ قرآن کے لفظ سفید ہیں کہ کالے؟ نور کالا ہوتا ہے؟ بتائیے نا اس قوم کو قرآن کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہ؟ نور تھی، سفید تھی کہ کالی؟ کالی۔ صرف 17 بال سفید تھے، انتقال کے وقت آپ کی داڑھی مبارک میں صرف 17 بال سفید تھے، نور تھی داڑھی۔ اور نور کالا نہیں ہوتا۔ زلفیں نور تھی کہ کوئی نہ تھی؟ کالی تھی کہ سفید؟ اور نور کالا نہیں۔ تو بتاؤ نا لوگوں کو، قرآن نور ہے، میرا نبی نور ہے، تو نور کا معنی بتا۔ یہ قوم یہ نور سمجھ رہی ہے، یہ کمکمے والا نور، چاند والا نور، سورج والا نور، یہ نور سمجھے بیٹھے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ نور کا معنی۔ خدا گواہ ہے، چاند، سورج، ستارے، کمکمے، ٹیوبیں میرے نبی کے نور کا مقابلہ کریں۔ سورج کا نور رات کو، دن کو ہوتا ہے، بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، رات کو۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، پھر بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ کمکمے کا نور اس حویلی کے اندر ہے، اس کا نور باہر گلی میں کوئی نہیں، اور جو گلی میں ہے اس کا اندر نہیں۔ اور یہ نور ناقص ہیں، ناقص ہیں، ناقص ہیں۔ دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں۔
اندر ہیں تو باہر نہیں، باہر ہیں تو اندر نہیں، یہ ناقص نور ہیں۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر کے رکھ دیا تھا۔ تکبیر، محمد مصطفیٰ، وکیل صحابہ محمد عطا اللہ بندیالوی۔ ہمیں تو یوں ہی بدنام کر دیا گیا یار، اے نبی نو نور نہیں من۔ میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، چل میرے نبی کا پینا بھی نور ہے، سبحان اللہ تے آکھو یار، خوش نہیں ہوئے تو سن۔ میرے نبی کا چلنا بھی نور ہے، میرے نبی کا رکنا بھی نور ہے، میرے نبی کا سفر بھی نور ہے، میرے نبی کا حضر بھی نور ہے، میرے نبی کا سونا بھی نور ہے، بولو بولو، میرے نبی کا جاگنا بھی نور ہے، میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے، میرے نبی کا پینا بھی نور ہے۔ اردو ادب سے تعلق رکھنے والے کوئی نوجوان بچے ہمارے یا کوئی ٹیچر وغیرہ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا لطف لو بندیالوی کی بات کا۔ میرے نبی کا دن بھی نور ہے، میرے نبی کی رات بھی نور ہے، میرے نبی کی صبح نور، میرے نبی کی شام نور، میرے نبی کا سونا نور، میرے نبی کا اٹھنا نور، سواری پہ آنا نور، سواری سے اترنا نور، میرے نبی کی تجارت نور، میرے نبی کی رشتہ داری کرنا نور۔ چل چھوڑ یار، ایک وہابی دا عقیدہ سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا بھی نور ہے، چل۔ لیکن اس قوم کو بتا نور کا معنی کیا ہے، بتا ان کو نور، قرآن نور ہے کیا معنی ہے، میرے آقا نور ہے کیا معنی ہے۔ رات 2 بجے کا وقت ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ڈرائیور 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے، کیوں؟ اس کے آگے 2 لائٹیں ہیں، وہ اس کو بتاتی ہیں بھئی سڑک پکی یا سڑک ہموار یا بلوال کوٹ مومن روڈ۔ میں اتھو لنگ کے ڈرائیور کو بتا رہی ہے وہ لائٹیں، سڑک ہموار یا گڑے، خشک یا گیلی، کچی یا پکی، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، منزل پہ پہنچ جائے گا۔ او للیانی کے لوگوں، اگر عملی زندگی کی سڑک پر، یہ جو ہماری عملی زندگی ہے، شادی، غمی، تجارت، یہ جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کی سڑک پر ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ کے چلتا جا، سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب واپس مڑ، میں تجھے نور کا معنی بتاؤں جو کوئی تجھے نہیں بتائے گا، صرف لوگ گاتے رہیں گے، بتائے گا کوئی نہیں۔ میرے ساتھ چل، میں تجھے بتاؤں۔ میرے نبی کا سونا نور، میرے نبی کا جاگنا نور، میرے نبی کا کھانا نور، میرے نبی کا پینا نور۔ کیا معنی ہے؟ اوے لوگو، تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، جی، پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں، رات کو بستر پہ اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، سواری پہ اس طرح سوار ہوا کرو جس طرح میں ہوتا ہوں، گھر میں اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں، شادی اس طرح کرو جس طرح میں نے کی ہے، غمی اس طرح مناؤ جس طرح میں نے منائی ہے، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں نے ڈال کے دکھا۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اس نور کو مانے نا تو پھر پورا تولنا پڑتا ہے۔ اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اس نور کو مانے نا پھر ملاوٹ نہیں کرنی ہوتی، اس نور کو مانے نا پھر 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے نہیں بیچنا ہوتا، اس نور کو مانے نا تے اپنی زمینہ دے بننے اگاں اگاں نہیں ٹورنے،
اس نور کو مانے نا تو راتی چوری دا پانی نہیں لانا ہوندا، اس نور کو مانے نا عدالتوں میں جھوٹی گوائیاں نہیں دینی ہوتی، اس نور کو مانے نا تو کسی کے مکان دکان پلاٹ پہ ناجائز قبضہ نہیں کرنا ہوتا، اس نور کو مانے نا تو قرضہ لے کے ہڑپ اے نور تھوڑا جیا اوکھا نور ہے یہی نور۔ ذات میرے نبی کی بشر ہے، صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ نور ہدایت۔ اب اس نور سے مراد کیا ہوگا؟ نور قرآن جو نور ہے تو کون سا نور ہے؟ نور بولو بولو یار، قرآن نور ہے، نور راستہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ وہ جو آیت آپ سب کو یاد ہے اور ہمارے دوسرے مسلک کے دوستوں کو بڑی یاد ہے، وہ آیت قد جاءکم من اللہ نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں قطعاً گفتگو نہیں کرتا واو کون سی ہے، عاطفہ ہے، تفسیریہ ہے، بیانیہ ہے، میں بالکل بحث نہیں کرتا، میں تیری بات مانتا ہوں۔ نور سے مراد یہاں نبی پاک ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے، لیکن مبین سے آگے تو ذرا پڑھیے گا، مبین سے آگے تو ذرا پڑھیے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آ گیا، مولا کس لیے آیا؟ فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ ہدایت۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ نور زندگی ان کے طریقوں کے مطابق گزار۔ ذات کیا ہے؟ تھک گئے آپ؟ اوہو، رات 2 بجے کا ٹائم ہو، دروازے بند کر کے آپ سوئے ہوئے ہوں، چٹھیاں اندر سے لگی ہوئی ہیں، آپ الگ کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، اچانک ایک لڑکی نے آپ کو جگایا، اٹھ بھائی۔ آپ نے دیکھا زرق برق لباس ہے، حسن ہے، خوبصورت ہے، زیوروں سے لدی ہوئی ہے۔ اس آخیا میں جننی ہاں۔ پہلے تو تھوڑیاں بھی لالا کریاں ہو سن تھوڑی جننی والی گل آئی ہے تو ہن تو صحیح ہو گیا۔ اس آخیا میں جننی ہاں، انسانی لباس وچ آئی ہاں، تیرے تے عاشق ہو گئی ہاں، تیرے نال شادی کرنا چاہنی ہاں، مولوی صاحب نو بلا کے لیا، ساڈا نکاح پڑھائے۔ ایک کچھ حسن تو متاثر ہویا، زیوراں تو متاثر ہویا، کچھ یرکیا، یہ بھاگا بھاگا مولوی صاحب کے دروازے پہ آ رہا، استاد جی جننی ہے، بڑی خوبصورت حسینہ جمیلہ انسانی لباس میں آئی ہیں، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، رجسٹر پھڑو، آؤ نکاح پڑھاؤ۔ اس عالم نے کہا فقہ حنفی میں شادی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ایک ہو، یا دونوں انسان ہو یا دونوں جن، ان میں ایک انسان ہو دوسرا جن ہو، نکاح نہیں تھیندا۔ یہ ساڈے میاں علی دی بولی، ہوندا نکاح نہیں۔ اس بندے نے کہا تسی دو بندی ہوندے ہی نہیں ہو، میں بریلویاں کول ٹرے۔ وہ بریلوی عالم کے پاس چلا گیا، اس نے دروازے سے کہا استاد جی تہاڈا مذہب بھی قبول کرنا، تہاڈا مسلک بھی قبول کرنا، فیس جتنی منگنی جے مانگ لو، تے آؤ جننی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح پڑھو۔ بریلوی عالم نے کہا دیوبندیاں تے ساڈا اختلاف ضرور ہے، فقہ دعاں دی اکو ہی ہے، فقہ دعاں دی اکو ہی ہے، اے نکاح ساڈے نزدیک بھی نہیں ہوندا، جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس آخیا تساں اہل سنت ہوندے ہی نہیں ہو، میں ٹریاں شیعہ والے پاسے۔ اس نے جناب شیعہ عالم کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، اس آخیا جو تے جواب دے گئے دیوبندی بھی بریلوی بھی، میں تے تہاڈا مذہب بھی قبول کراں گا، تے ٹرو میرے نال نکاح پڑھاؤ۔ شیعہ ذاکر نے کہا اے ٹھیک ہے، انہاں دی فقہ حنفی، ساڈی فقہ جعفری، لیکن اس مسئلے چ اساں بھی انہاں دے نال ہاں۔
اس مسئلے اساں بھی انہاں دے نال ہاں. اے نکاح نہیں ہوندا. بات تو میں نے بڑی کر دی ہے، لیکن جب تک پورا گھونگٹ اٹھا کے بندہ نہ ناچے تو آنے اعتبار بھی نہیں آتا. مصیبت ہے بڑی. نکاح کے لیے ضروری ہے میاں بیوی کی جنس ایک ہو، یا دونوں انسان ہو، یا دونوں جن ہو. ایک انسان دوسرا جن، نکاح نہیں ہوتا نہیں ہوتا. اہل لیانی کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے اگر حضرت خدیجہ، مونتے اگلی گل کرو یار، اگر حضرت عائشہ، اگر حضرت حفصہ، اگر حضرت میمونہ، اگر حضرت سودا، اگر حضرت زینب، میرے نبی کی 11 بیویاں اگر بشر تھیں نا، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہی ہوگا. جنس کا جنس سے نکاح ہوتا ہے. ہم تو آپ کو بڑے آسان لفظوں میں نے آپ کو آج یہ مسئلہ سمجھا دی ہے. ذات آپ کی کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ نور سے مراد نور. ان کی سنت پہ چلو، ان کے اسوہ پہ چلو، ان کے احکام مانو، جس طرح وہ کہتے ہیں زندگی اس کے مطابق گزارو. اسی آیت میں کہا، اسی آیت میں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم. یا رسول اللہ پھر فرق کیا رہا؟ پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا یوحا الیہ، یوحا الیہ. فرق یہ ہے کہ میرے دروازے کا دربان جبریل امین بنا کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ میری سواری کی رکاب جبریل تھام کے کھڑا ہوتا ہے. فرق یہ ہے معراج والی رات میں سویا ہوا ہوں اور جبریل رب سے پوچھے تیرا نبی سو رہا ہے، کندھا پکڑ کے ہلا دوں، جگا دوں؟ اللہ نے کہا با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. فرمایا کہا مولا پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا اپنے نورانی پر میرے نبی کے تلووں سے مل مل کے میرے نبی کو جگا کے لے آ. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. میں بیٹھا ہوتا ہوں، جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی. اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ اور معبود ہے تو وہ صرف ایک. اللہ کرے میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوں اور اللہ اس کو مؤثر بنا دے. میں نے بڑی محبت سے مسئلہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ.